چودھری منیر احمد لندن میئر آف ایلنگ جو ایک اہم پوسٹ ہے اس پہ وہ فائز ہیں۔ پاکستان کھاریاں سے ان کا تعلق ہے۔ بات کرتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے، کب وہ یورپ آئے، یہاں پہ سیٹل ہوئے، اور یہ جو میئر کا وہ عہدہ ہے وہ اس کو کس طرح ان کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ منیر صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ لندن میں کب آئے اور جو بزنس ہے وہ کیسے سٹارٹ کیا، یہاں پہ آ کے کیسے آپ نے جو سٹرگل ہے وہ پہلے لائف کی، اس کے بارے میں کچھ ہمیں ذرا بتائیے گا۔ جی، میں 80s میں ہی لندن آ گیا تھا پاکستان سے، اور یہاں آ کر میں نے ادھر ایلنگ سے ہی اس زمانے میں اس کو تھیمس ویلی یونیورسٹی کہتے تھے، اب اس کا نام ویسٹ لنڈن یونیورسٹی ہو گیا ہے۔ وہاں سے میں نے گریجویشن کی، بزنس میں نے بزنس اسٹڈیز میں گریجویشن کی BA کیا۔ تو میں نے پھر 2014 میں کونسل کا الیکشن لڑا، اور یہ میرا 8واں سال ہے۔ میں الیکٹڈ کونسلر ہوں پیری ویل سے، جو کہ ایلنگ بورو کی بڑی اہم ایک وارڈ ہے۔ تو اس سال پہلے میں پچھلے 2 سال ڈپٹی میئر رہا ہوں ایلنگ سے، تو اس سال مئی میں الحمدللہ مجھے کونسل نے جو ہے وہ یہ آنر بخشا، اور میں بھی لنڈن بورو آف ایلنگ سے میئر ہوں۔ یہ بتائیں کہ ایک میئر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کو اس نے دیکھنا ہوتا ہے، تو کیا اس کی یہ منتھلی پیسے ملتے ہیں، فکس تنخواہ ہے، یا اس کا ڈیلی کے جو ایکسپینسز ہیں وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں؟ جی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو لنڈن کی بوروز ہیں، ہر بورو کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، اور ہر بورو کا اپنا ایک سسٹم ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے بورو خود کہ انہوں نے جو الاؤنسز ہیں یا جو الیکٹڈ ممبرز کی ایکسپینسز ہیں ان کو کیسے طے کرنا ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری بورو میں بھی ایکسپینسز کلیم کرتے تھے جو کاؤنسلرز ہوتے تھے، الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہوتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ اب ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہوا ہے کہ ایک فکس اماؤنٹ جو ہے وہ ہر الیکٹڈ کاؤنسلر کو ملتی ہے، اور وہ ان کے ایکسپینسز بھی پورے کر دیتی ہے، لیکن وہ الاؤنس ہوتا ہے، اس کو اب سیلری نہیں کہہ سکتے، اور وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر وہی الیکٹڈ کاؤنسلر کسی جگہ پر کام کریں تو وہ بہت سے کئی گنا زیادہ کما سکتے ہیں۔ آپ ایلنگ کے میئر ہیں، ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کسی پاکستانی کے لیے کہ پاکستانی میئر ایلنگ ہے۔ ایک لندن کی اہم بورو کو کہا جاتا ہے ایلنگ میں۔ یہاں پہ ایشین کمیونٹی بھی کافی تعداد ہے۔ باہر جاتے ہیں کہیں ریسٹورنٹ میں یا کہیں اور پلیس پہ، جس طرح پاکستان میں ایک بڑا کلچر ہے کہ میئر صاحب آگے ہیں، راستے جو ہے نا وہ خالی کر دو، کیوں جمپ کر جاتے ہیں، آگے کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیسا کوئی ایکسپیرینس بتائیں آپ ہمیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے یہاں پہ؟ جی، اپنی بورو کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تقریباً میجورٹی جو ہے وہ پہچانتی ہے، آپ کو عزت ملتی ہے، وہ بڑے احترام سے پیش آتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو لوگ پہچان جاتے ہیں۔ کسی گھر کا دروازہ نوک کیا تو ان کو ایڈوانس میں پتہ ہوتا ہے کہ آپ میئر ہیں، لیکن آپ کو نہ ہی کہیں سڑکیں خالی کرنی پڑتی ہیں، اور نہ ہی کہیں کسی جگہ پر آپ کو پروٹوکول لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ ریسٹورنٹ میں گئے ہیں تو آپ بھی باقی تمام لوگوں کی طرح ہی، کیونکہ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، ایک آپ کی پبلک لائف ہوتی ہے۔ جب آپ پبلک کی کسی جگہ پر جا رہے ہیں آفیشلی تو پھر آپ کا پروٹوکول ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ پرائیویٹلی جا رہے ہیں تو پھر آپ کا پروٹوکول نہیں، آپ تمام پبلک کی طرح آپ جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو یہاں پر بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے کہ آپ آفیشلی جا رہے ہیں یا پرائیویٹلی جا رہے ہیں۔ اگر آپ آفیشلی ہیں تو آپ پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے، جو آپ کا جو بھی پروٹوکول دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ پرائیویٹلی جا رہے ہیں تو پھر آپ نارمل کسی بھی شہری کی طرح ہیں، وہاں پر کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا۔ عرصہ دراز سے آپ برطانیہ میں مقیم ہیں، کیا آج بھی پاکستان کے لیے اسی طرح دل میں محبت ہے جیسا کہ آپ عرصہ دراز پہلے پاکستان سے یہاں پہ آئے تھے؟ دیکھیں جی، یہ بات جو ہے یہ کوئی پوچھنے والی نہیں ہوتی۔ جہاں پر انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں سے اس کی مٹی کا خمیر ہوتا ہے، اس سے اس کی محبت جو ہے وہ انکنڈیشنل ہوتی ہے۔ اور ہم جتنے بھی
باہر کے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہماری محبت جو ہے وہ بالکل اس میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے برطانیہ کو ہی اپنا جو ہے وہ گھر بنایا ہوا ہے، ہمارے بچے جہاں ہیں، ہمارے بزنس جہاں ہیں، ہم پولیٹیکلی جہاں ایکٹیو ہیں، تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں آتی، ہماری محبت اپنی جگہ، بلکہ ہمارے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک باپ کے 2 بچے ہوتے ہیں، 2 بیٹے ہوتے ہیں، تو وہ یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے اور کس سے کم کرتا ہے، تو ہمارے 2 گھر ہیں، ہمارے لیے یہ بڑی آسانی ہے اور بڑے پریویلیج کی بات ہے کہ ہمارے پاس محبت کرنے کے لیے پاکستان بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور الحمدللہ ہم دونوں سے ہی محبت کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو پسماندہ علاقے ہیں ان کے لیے کبھی کچھ کام آپ نے کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں؟ جی، یہ بھی میں پہلے بڑی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، تو میں نے آج سے کئی سال پہلے پاکستان میں اپنے گاؤں میں ایک سکول بنایا تھا، پرائمری سکول، اپنے خرچے سے میں نے بنا کے پھر اس کو گورنمنٹ سے منظور کروایا، اور منظور کروا کے میں نے اسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا۔ اس بات کو تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں دوبارہ اس سکول کے اندر گیا نہیں ہوں، کیونکہ وہ میں نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا اور جا کے کہوں گا کہ جی یہ میں نے کیا تھا، میں نے وہ اللہ کی رضا سمجھ کر یہ سوچ کر بنایا کہ جو دوسرے لوگوں کے بچے ہیں ان کا بھلا ہو۔ تو میں آپ کو یہ اپنے ایمان کی بات بتاتا ہوں، میرا جو یقین ہے کہ آپ کو علم ہے برطانیہ میں بچوں کی تعلیم کے بڑے مسائل ہیں، اور بہت سارے خاص طور پر پاکستانی جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ لوگوں کے بچوں کے بھلے کا سوچا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ریوارڈ یہ دیا کہ میرے بچے یہاں پر لندن کی ٹاپ یونیورسٹیز سے پڑھے، میرے 2 بچے ڈاکٹر ہیں، ایک بیٹا میرا بزنس مین ہے، ایک میری بیٹی جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک بیٹی نے ابھی گریجویشن کیا ہے، تو الحمدللہ مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ریوارڈ دیا اور میرے بچوں کو یہاں پر اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے کی ہمت دی۔ تو میں اب بھی لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں، دوسروں کے بارے میں اگر آپ بھلا سوچیں گے تو یہ سوسائٹی میں گھوم پھر کر آ جاتا ہے، اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ اب جیسے اگر میں یہ کہوں کہ یہ جس آفس میں ہم بیٹھے ہیں یہ آفس جو ہے یہ میرا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آج سے پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، انہوں نے بھی یہاں بیٹھ کر جو کام کیے ہوں گے، آج ہم کر رہے ہیں، کل کو کسی اور نے کرنا ہے، تو یہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ کس طرح کی تربیت کرتے ہیں، ان کو کیسے آگے لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے میں خاص طور پر ایجوکیشن کا ضرور کہتا ہوں کہ خاص طور پر جو پاکستانی پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے ان کی تعلیم کی طرف خاص توجہ دیں، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ ویسا نہیں ہے جو ہمارے فور فادرز نے دیکھا تھا برطانیہ میں۔ بہت بہت شکریہ منیر احمد صاحب، یہ جو ایلنگ کے میئر ہیں اور پاکستانی ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے پاکستان سے ابھی بھی ان کا اتنا ہی وابستگی ہے، اتنا ہی پیار ہے۔ تو آج آپ نے ان کی گفتگو سنی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد عزیز کو لندن سے اجازت دیجیے اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے اردو پوائنٹ کا وزٹ کیجیے۔